کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے، اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے۔ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے۔ تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے۔ آج ہنگامی شہباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیبنٹ کی، اور اس کے بعد جب لوگ تراویحاں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلیمنٹ سے، اور پارلیمنٹ کیا ہے جس کے اندر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے، اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ایک لوٹے کو، وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو موٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا۔ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جو انشاءاللہ جو اس دلدل میں سے ہم نکلیں گے تو اس میں گورننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے، کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو، انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو، ہمارا ملک اتنی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے گا۔ وہ تو ہم سب متفق ہیں، لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں، اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جس شہباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیا، اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے کہ الیکشن نہیں چاہتے، تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے، اس سے بھاگنے کے لیے پریشر پڑ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائیں۔ تو میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ شریف خاندان، انہوں نے سب سے پہلے 1990 کے اندر جب پلاٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا، نواز شریف نے بڑے زیادہ پلاٹس دے دیے تھے، رشوت دی تھی لوگوں کو، پتہ نہیں پیسے اربوں روپے کے بنائے تھے، میں 1990 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر نوٹس لے لیا کہ رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا، اور ان کو جج وہ پسند تھے، اور ان کے ٹیلی فون کانورسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو 3 سال نہ سزا ہو بلکہ 5 سال ہو۔ یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا۔ ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک ایماندار، دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے وہ جان بچا کے بھاگے، اور اس کے بعد رفیق تارڑ جو جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا، اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹہ بینچ کو خریدا۔ یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے ریوولٹ کروائی، تقسیم کیا، اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا۔ اب ان کی یہ تاریخ ہے، اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا، کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں۔ جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈیبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا، اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے، ان سے غلط کام کروائے۔ آتے ساتھ ہی شہباز شریف نے کیا کیا، اس نے اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ اپنا بنایا، اس نے اس کی 16 ارب روپے کے کیسز تھے، 4 اس کے اندر گواہ تھے جو کہ 2 مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ جو ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی مر گیا، تو وہ سارا ختم کروایا۔ 8 ارب روپے کے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے نیب کے اندر، اس کے اندر بھی آتے ساتھ ہی پہلے اپنا آدمی رکھوایا، اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ لگوایا، اس نے بھی آخر میں استعفیٰ دے دیا کہ میں نہیں ان کے لیے کام کرتا، یہ غلط کام کرواتے۔ دونوں اداروں کی کریڈیبلٹی ختم کی، نہ ایف آئی اے کی کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی، نہ نیب کی۔ وہ 2 ادارے رہ گئے جو ان کا صرف اور صرف کام پولیٹیکل وکٹمائزیشن، مخالفین کے خلاف کیسے کیسز کریں، اور ان کے ساروں کے کیسز جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، ان کے کیسز ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے جو آج یہ جو
جو ایک عدالت کو پریشرائز، سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے چیف جسٹس کو کیا، ساری قوم آج، جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں، لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا، اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہینڈلرز ملے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی. تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو 30 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے، جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر؟ اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار میں؟ اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. شاید آمروں کے دوران ہو، جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا، میں جیل بھی گیا 8 دن، میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا، تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے، جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے، جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد 25 مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا، اور وہ بڑھتا ہی گیا. خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا، جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا، ہر قسم کا تشدد کیا، سختیاں کی، سوشل میڈیا کے اوپر کی، جو اس کے اوپر بھی ابھی میں آؤں گا. لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں، یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں، جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے وہ ادھر چلی جائیں گی. انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا، صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں، یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی. اور جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح، انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں، ہارٹس اینڈ مائنڈز اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتتے ہیں. آپ ڈنڈے مار کے، تشدد کر کے، رات کو لوگوں کو اٹھا لیں، ان کو جا کے ننگا کریں، ان کو ماریں، ان کو ٹارچر کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بھیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے. یہ پالیسی رہی. اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیئر دیا. اس میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. نہ دیکھی عورتیں، نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا، نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھی، نہ کوئی غیرت تھی. جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا، اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی، اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس میں آزادی کی موومنٹس تھیں، تو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا.